150 ہجری میں مہدی عباسی کی حکومت تھی. مولوی صاحبان بات سنیں. اور یہاں اسلامی وفود آئے تھے سندھ میں، اور انہوں نے بہترین تبلیغ کی. لیکن پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ظلم ہو رہا ہے اور مسلسل پیٹا جا رہا ہے. تو مہدی عباسی نے اعلان کیا اور محدثین اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہم جا رہے ہیں جہاد کے لیے. وہ ربیع بن سبی اول من جمع الاحادیث، جس نے احادیث جمع کی ہے، بصرہ میں، ابن جریج نے مکہ میں، مالک نے مدینہ میں، اور سفیان نے کوفہ میں، اوزائی نے شام میں. یہ ربیع بن سبی ترمذی اول میں 2 جگہ اور ترمذی ثانی میں 4 جگہ اس کی حدیثیں موجود ہیں. یہ ربیع بن سبی بھی اس 2200 مسلمان مجاہد آئے تھے ان میں شامل تھے، بلکہ ان کے استاذ بھی ساتھ آئے تھے. کسی زمانے میں یہاں گجو میں استاذ کی بھی ان کے پیچھے قبر تھی. ہم جاتے تھے، وہاں گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی قبر پہ. یہ علامت تھی کہ یہ مجاہدین کی قبریں ہیں. مورخین کہتے ہیں کہ جتنے کفار لڑنے آئے قتل ہو گئے، اور جتنے نہیں آئے ہیں سب مسلمان ہو گئے. کچھ دن جب گزر گئے تو مسلمانوں نے ربیع بن سبی سے کہا کہ حضرت جی اور علاقوں کے ہندو تیاری کر رہے ہیں ہمیں مارنے. حضرت فرماتے آرام سے رہو، کوئی مارنے نہیں آئے گا، آئے گا تو دیکھا جائے گا. وہ کوئی چیز تھی، وہ یہ کچھ نہیں، اپنے کام سے کام رکھو. چنانچہ وہ زمانہ آیا کہ ایک جہاز سمندری اسلحہ سے لیس، لڑاکوں سے لیس، یہ کراچی کا نام دیبل تھا اور اس سے متصل وہ شہر ہے اس کا نام اربل ہے. عرب مورخوں نے غلطی سے ذہبی نے اور ابن حجر نے اربد لکھا، اربد نہیں، یہ اربل ہے. آج کل اس کا نام گجو ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ جہاز دیکھو، یہ کیا کیا ہتھیار ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ یہاں آ جائیں گے، ہمیں کون بچائے گا ان سے؟ کہتے ہیں کہ حضرت نے ایسا دیکھا اور دیکھتے ہیں کہ اللہم امسک ہو، خدا اس کشتی کو روک لے، وجعلہ جبلا من جبالک، اور اس کو یہیں پر پہاڑ بنائے. حضرت کی دعا سے وہ کشتی وہی رکی سمندر کے اندر اور جم گئی، پتھر ہو گئی. آج بھی کھلے میدان میں وہ کشتی موجود ہے. ایسے بزرگ، ایسے پاک دامن. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. میں کبھی کبھی طلبہ سے کہتا ہوں احادیث اور مختلف درسوں میں کہ دنیا کے اندر فتح و نصرت حاصل ہوگی 2 چیزوں سے، یا مسبب کو راضی رکھو جیسے ربیع بن سبی نے دعا فرمائی، اور یا پھر اسباب پیدا کرو. مسبب کو راضی کرنا روح ہے، اسباب پیدا کرنا جسد ہے. تو انسان دونوں کا نام ہے، روح مال جسد. جب روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں کی لاش آ رہی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو لاش گھر نہیں رکھ سکتے. مردے کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جلد دفنا دے، اپنے مقام پر لے جائے. تو علماء کرام، بھائی لوگ جو اب بھی کسی لائف یا انٹرنیٹ یا مصور اور مشکل درس کو آگے بڑھانے میں لے تو لعل کرتے ہیں، میں ان کو اعلیٰ درجے کا متقی تو مانتا ہوں، لیکن خبردار نہیں مانتا، خبردار نہیں ہے. آیت
شرائط کا تقاضا ہے کہ ماحول کے مطابق نصوص کی پیروی اور اتباع میں ایسے ذرائع و آلات اختیار کرنا جس سے دین اور دین والے یا دینی پروگرام اور دینی آواز طاقتور اور مؤثر ہو جائے، جائز تو جائز ہے بلکہ اس زمانے میں واجب ہے۔ فرمایا تم ان بے ایمانوں کو نہیں جانتے ہو، ان کو میزائل جان لیں گے، تم اس کو نہیں جانتے ہو، یہ ایک تھوڑے ایسے اور بہت ہے۔ ان سب کے خلاف یہ درس، تمام باطل کے خلاف، ملاحدہ و زنادقہ کے خلاف، اور تمام انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، حضرات محدثین، مفسرین اور فقہاء، ان کی امانت اور درایت درس الحمدللہ۔ لہذا اس کا آگے بڑھ جانا جس طرح طاقتور و مؤثر و صرف جائز نہیں بلکہ مجھے اشتباہ ہے کہ یہ وجوب کے درجے میں نہ ہو۔ آپ اس کا کچھ بھی عنوان کریں، آپ کی مرضی ہے، جو چاہے آپ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی پر پابندی نہیں لگاتا۔ آپ کو اس زاہد و عابد کے صف میں لے جاؤں گا جن کو میں تقوادار مانتا ہوں لیکن خبردار نہیں مانتا ہوں۔ جہاد صرف تقوی سے نہیں ہوگا، خبر رکھنے سے بھی ہوگا۔